باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مسائل چل رہے ہیں کہ بعض ایسے مرض لاحق ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے استھما ہے، دمہ کا مرض ہے۔ یہ دن میں کئی مرتبہ جو ہے وہ سانس کی دوائی لینی پڑتی ہے، یا انہیلر جو ہے ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کل ہم بتا چکے ہیں کہ اگر ایسا میڈیسن، ایسا علاج اور ایسی چیز جس کے اندر سیال لیکوڈ جو ہے چیز پائی جائے، یا ایسے کیمیکل پائے جائیں جو حلق میں اتر جائیں، جوف میں اتر جائیں، تو اس کو اختیار کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس روزے کا قضا ہوتی ہے، اور بعد میں جب بندے کو صحت اور سلامتی ملے اس وقت اس کی قضا کی جائے، کیونکہ انہیلر جو ہے یہ بھی ایک دوائی ہے جو حلق میں اور شریانوں میں اور پھیپھڑے میں اور جوف میں اتاری جاتی ہے، تاکہ اندر کی جو نالیاں ہیں وہ کشادہ ہو جائیں، سانس لینے میں آسانی ہو جائے۔ اور اس پر علماء نے لکھا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے، ہم نے آپ کو کہا ہوا ہے ایک ہوا لینا ہے، ہوا منہ میں چلی جائے یا ہوا چلتی ہوئی منہ میں آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ ایک دھوئیں دار اور کیمیکل زدہ یا سیال اور لیکوڈ مواد والا دھواں لینا ہے۔ یہ جو دھوئیں والا ہوا لیں گے یا لیکوڈ اور دوائی آلودہ ہوا لیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لو ادخل حلقہ الدخان، اگر دھواں خود بخود حلق میں اتر گیا اس سے تو فرق نہیں پڑتا، کسی نے کھینچ کر کے، سونگھ کر کے، یا کسی اپنے مرض کے ازالے کے لیے اس کو استعمال کیا، افطر، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ای دخان کان، وہ کسی طرح کا بھی دھواں ہو، ولو عودا او عنبرا لامکان التحرز عنہ، کسی بھی طریقے کا دھواں ہے تو آپ اپنے حلق میں اتارتے ہیں، وہ عنبر کا ہو یا عود کا ہو، یہ بھی خوشبو کی ایک قسم ہوتی ہے۔ خوشبو الگ ہے، جیسے یہاں آپ نے خوشبو لگائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اگربتی کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ دھوئیں دار ہوتی ہے، خود بخود وہاں آپ نے لگا دی اور پوری مسجد کے اندر وہ اس کا دھواں پھیلا ہوا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ سونگھنے کے لیے گئے اور اندر اتارنے کے لیے آپ نے اگر اس کو
وہ کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے روزے جو مرض کی حالت میں ٹوٹیں، بیماری کی وجہ سے ٹوٹیں، کسی مجبوری کی وجہ سے ٹوٹیں، تو اس میں قضا ہوتی ہے۔ بعد میں قرآن پاک میں ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے، مسافرت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو بعد میں صحت کے دنوں میں، خیر کے دنوں میں جو ہے وہ روزہ رکھے۔ اچھا، بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت فلاں بندہ ہے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اس کا فدیہ کتنا ہے؟ یہ بات یاد رکھنا، یہ روزے کا فدیہ دیا جاتا ہے اور نماز کا بھی فدیہ دیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے فدیہ دینا روزے کا یا نماز کا، جب نماز ادا کرنے کی کوئی کنڈیشن باقی نہ بچے اور روزہ رکھنے کی کوئی کنڈیشن باقی نہ بچے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا مرض ہے کہ یہ صحت مند ہونے والا نہیں ہے، ایسا آدمی اس عمر کے اس حصے کو پہنچ چکا ہے کہ جس میں اس کو واپسی جو ہے وہ جوانی پلٹنے والی نہیں ہے، اب روزہ بھی نہیں رکھا جا رہا، تو اس نہج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے روزوں کا اور ان کی نماز کا فدیہ دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بندہ بیماری کے حالت میں چلا جائے، اب وہ جو ہے اپنا تو ہے وہ کہے کہ جی میں جو ہے نا وہ کیا کر لوں، اپنا فدیہ دے دوں۔ ہاں، ہم میں سے میری عمر کے یا اوپر نیچے عمر کے لوگ جو ہے ایسے مرض میں چلے جائیں جس کے واپس صحیح ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، پھر یہ بھی نہیں دیکھا جائے کہ وہ عمر کیا ہے، کیونکہ اب مرض سے صحیح ہونے کے چانس نہیں ہے، اس لیے ہم اس وقت بھی فدیہ کا حکم دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ہم ہر بندے کو تھوڑا سا مرض ہو، روزہ نہیں رکھ رہا، فدیہ، تو جو اہل ثروت ہیں وہ تو روزے ہی نہیں رکھے، وہ تو فدیہ دے دیں گے، جان چھوٹے گی، اللہ اللہ خیر سے لا۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس نہج پر پہنچیں جس کے بعد روزے رکھنے کی کنڈیشن باقی نہ بچے۔ اچھا، یہ فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ فدیہ ایک فطرہ ہوتا ہے، روزے کا ایک روزہ جو بندہ نہیں رکھ سکتا اور رکھنے کے چانس نہیں ہے تو ایک روزے کا وہ 320 روپے دے گا، اور ایک نماز کے بھی وہ 320 روپے دے گا۔ ایک نماز ہے اس کا یا ایک روزہ ہے، تو اب اس کو جو ہے یہ جو ہے 640 روپے دینے پڑیں گے۔ ایک ایک کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ٹوٹل کی بات کر رہا ہوں۔ اب اندازہ لگا لیں، اگر 320 ایک روزے کا فدیہ ہے اور 30 روزے ہو جائیں تو کتنا ہوگا؟ ٹوٹل حساب کیجئے گا یار، یہ میری میتھمیٹک کتنی ہے، آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ کتنا بنے گا یار؟ کتنا؟ 21,000 نا؟ صحیح حساب لگا میرے بھائی، 21,000 بتا رہے ہیں، تو گویا کہ ایک روزے کا فدیہ کتنا بنے گا؟ نہیں، ایک سال کے ایک مہینے کے روزے کا، دیکھ لو نا بھائی، دیکھ لو، مجھے نہیں پتا، 9,006 بنے گا نا؟ تو اسی طرح آپ حساب لگا لیں، کسی کے 5 سال کے روزے ہیں اور 9 5 45 ہو جائے گا نا جی، اور وہ 600 پر لے آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو تقریباً یہ 50 کے قریب جو ہے اس کا 5 سال کا کیا بنے گا؟ فدیہ بنے گا۔ اب روزے کے روزانہ کی 6 نمازیں ہیں، 5 فرض ہیں، ایک وتر واجب ہے ہمارے نزدیک، تو دن کا حساب آپ لگا لیں۔ حساب ٹھیک ہے آپ کا؟ میتھمیٹک ٹھیک ہے آپ کی؟ کتنا بنے گا دن کا بھائی؟ 6 ہے نا جی؟ کتنا؟ 1900، چلیں بھائی 2000 رکھ لیں، 2000 جو ہے نا دن کا بنے گا، دن کا بنے گا 2000۔ اب اس کو 30 دنوں پر کریں، پھر اس کو 12 مہینوں پر کریں، تو اس حوالے